اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو شہداء کی باتوں کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گندم کے کھیتوں میں، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ کہنشار کا گاؤں اس قدر بڑا نہیں تھا کہ ہم سب لوگ اس میں چھپ سکتے، اور نہ ہی ہم یہ چاہتے تھے کہ ہماری وجہ سے ان لوگوں پر کوئی آفت ٹوٹے، کیونکہ اس بات کا بہرحال امکان موجود تھا کہ دشمن تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ جائے، اور پھر ہمارے ساتھ جو ہوتا وہ تو ہوتا ہی، ساتھ ہی کہنشار کے نیک دل لوگ بھی زد میں آ جاتے۔ لہٰذا ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ گھروں میں پناہ لینے کی بجائے ہم کھیتوں میں پناہ لیں گے جو گاؤں کے قریب ہی تھے، تاکہ اگر خدا نخواستہ ہم پکڑے بھی جائے تو کہنشار کے لوگ کہہ سکے کہ انہیں ہمارے بارے میں کوئی علم نہیں۔ اس پلان کے تحت ہم نے اسلحہ گاؤں میں ایک خفیہ جگہ چھپا دیا، اور خود سب طالبان دو دو تین تین افراد کی ٹولیاں بنا کر کھیتوں میں یوں گم ہو گئے جیسے ہمارا نام و نشان بھی نہ ہو۔ کھیتوں میں داخل ہونے سے پہلے گاؤں والوں نے ہمیں بتا دیا تھا کہ شام کو جب ہم آپ لوگوں کو کھیتوں سے نکالنا مناسب سمجھیں گے تو مخصوص جانوروں کی آوازیں نکالیں گے، جنہیں سن کر آپ لوگوں نے باہر نکل آنا ہے۔ اس کے بعد ہم سب کھیتوں میں اس طرح چھپ گئے کہ کسی کو سر اٹھا کر باہر جھانکنے کی اجازت نہ تھی، بلکہ حکم یہ تھا کہ نمازیں بھی بیٹھے بیٹھے ہی پڑھنی ہے، تاکہ باہر سے کسی کو ہمارے وجود کا احساس نہ ہو۔ چنانچہ ظہر اور عصر کی نمازیں ہم نے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ہی تیمم کے ساتھ پڑھی۔ ان کھیتوں میں ہمارے وہ 3-4 گھنٹے کیسے گزرے یہ تو ہم جانتے ہیں، یا ہمارا رب۔ ہر دم ہر گھڑی دل کو یہی خطرہ لگتا تھا جیسے اب دشمن آیا اور گرفتار ہوئے۔ یہ احساس اس قدر شدید تھا کہ ذرا سی آہٹ کی آواز سن کر بھی ہم مزید سہم جاتے اور دل ہی دل میں نہ جانے کتنی دعائیں پڑھ ڈالتے۔ اس کھیت میں میرے ساتھ فیصل خورشید بھی تھے۔ فیصل نے مجھے اور میں نے فیصل کو اپنی اپنی وصیت سے آگاہ کیا اور کہا کہ اگر ہم دونوں میں سے کوئی ایک بھی بچ جائے تو دوسرے کے ورثاء تک ان وصیتوں کو ضرور پہنچائے۔ اسی کشمکش کے عالم میں یہ وقت گزر گیا، اور پھر مغرب کے وقت اچانک ہمیں چاروں جانب سے مخصوص جانوروں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ پہلے تو ہمیں اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی ہمارا دن خیریت سے گزرا، لیکن پھر جب آوازیں زیادہ ہو گئی تو ہم نے نکلنے کا فیصلہ کیا، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں کہنشار والوں نے دشمن کو ساری تفصیلات بتلا نہ دی ہو اور یہ آوازیں دشمن نکال رہا ہو۔ لیکن اب ہمارے پاس اس کے سوا چارہ ہی کیا تھا کہ باہر نکل آتے۔ چنانچہ ایک ایک کر کے ہم کھیتوں سے باہر آ گئے اور ایک دوسرے سے یوں ملے جیسے ایک مرتبہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے۔ جب سب ساتھی کھیتوں سے نکل آئے تو گاؤں والے ہمیں گاؤں کے اندر لے آئے اور ہماری میزبانی شروع کر دی۔ گاؤں والوں نے تو ایک طرف ہماری روانگی کا مکمل بندوبست کر لیا تھا اور دوسری جانب ہمارے قافلے کے لیے بہت سارا کھانے کا بندوبست کر رکھا تھا، جس میں موٹی روٹی اور قروت شامل تھے۔ ایک دن کے بھوکے نڈال طالبان نے جلدی جلدی کھانا کھایا اور پھر ایک جگہ جمع ہو گئے۔ سب طالبان کے جمع ہونے کے بعد گاؤں والوں میں سے چند بزرگ افراد آگے بڑھے۔ انہوں نے ہمیں دشمن سے بچاؤ اور جنگل و بیابان میں سفر کی خصوصی ہدایات جاری کی، اور پھر ہم اپنی اگلی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ وہ ایک تاریک شب تھی جب 70-80 افراد پر مشتمل ہمارا ایک قافلہ اپنی انجان منزل کی جانب رواں دوا تھا۔ اس قافلے میں طالبان ساتھیوں کے علاوہ تقریباً 15 کے قریب کہنشار بستی کے وہ نوجوان بھی شامل تھے جو ہمارے قافلے کی حفاظت کے لیے ہمارے ساتھ چل رہے تھے۔
ان نوجوانوں کے پاس اسلحے کی وافر مقدار موجود تھی اور وہ بڑی مستعدی اور دلیری کے ساتھ ہمارے قافلے کو آگے پیچھے سے گھیر کر چل رہے تھے۔ ان نوجوانوں کا حفاظتی نظام اس قدر زبردست تھا کہ ہم میں سے ہر کوئی دنگ رہ گیا۔ ہمارا قافلہ جن افراد کی رہنمائی میں اپنی منزل کی جانب بڑھ رہا تھا، وہ کہنشار کے 2 آدمی تھے جنہوں نے اگلی منزل تک نشاندہی کرنی تھی، لیکن اب نہ جانے کیوں راستے میں بار بار ایسا ہوتا کہ وہ لوگ ہمارے قافلے کو روک لیتے اور خود کچھ دیر تک ادھر ادھر ہونے کے بعد واپس آتے اور دوبارہ ہمیں لے کر چل پڑتے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ وہ ہمارے چند ساتھیوں کو لے کر تیزی سے آگے نکل جاتے اور باقی سب افراد پیچھے رہ جاتے۔ یہ مرحلہ ہمارے لیے سب سے جاں گداز ہوتا، کیونکہ رات کی تاریکی اتنی گٹا ٹوپ تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا، چجائے کہ ہم اپنی ساتھی تلاش کرتے، اور نہ ہی ہم انہیں بلند آواز سے پکار سکتے تھے، کیونکہ قریب ہی کہیں دشمن کی موجودگی کا بہرحال امکان موجود تھا۔ مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ہمیں مایوس نہیں کیا اور ہر مرتبہ گمشدہ ساتھی ہمیں مل جاتے، اور اسی عالم میں ہمیں سفر کرتے ہوئے تقریباً 5 گھنٹے گزر گئے، اور پھر اچانک ہم نے اپنے رہبروں کا یہ عجیب و غریب فیصلہ سنا۔ آگے چونکہ خطرہ زیادہ ہے، لہٰذا آج رات ہم آگے نہیں جا سکتے۔ یہ سنتی ہی ہمارے قدم تلے سے زمین سرکنے لگی۔ اب کیا ہوگا؟ ہم میں سے ہر ایک کی زبان پر یہی الفاظ تھے، ہمیں واپس کہنشار جانا ہوگا، کل کا دن ہم وہی گزاریں گے اور پھر کل رات کو سفر دوبارہ شروع کریں گے۔ رہبروں نے بتلایا تو ہمارے پاس سر تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، چنانچہ ہم الٹے قدم واپس ہو گئے۔ واپسی میں راستہ کچھ تبدیل کر دیا گیا۔ یہ بات ہمارے لیے تشویشناک تھی، لیکن رہبروں نے بتلایا کہ ہمارا واپس گاؤں کے اندر جانا خطرے سے خالی نہیں، لہٰذا ہم گاؤں سے کچھ فاصلے پر واقع کھیتوں میں ٹھہریں گے، اسی لیے راستہ تبدیل کر دیا گیا ہے تاکہ دشمن کے فوجیوں کو ہماری واپسی کا علم نہ ہو سکے۔ بہرحال صبح کے 4:30-5 بجے تک ہم واقعی گندم کے کھیتوں کے ایک وسیع و عریض سلسلے کے دامن میں پہنچ چکے تھے۔ اگلا پورا دن ہم نے انہی کھیتوں میں گزارنا تھا، لہٰذا 5-5، 6-6 کی ٹولیاں بنا کر ہم لوگ گندم کے ان گنے کھیتوں میں گھس گئے۔ میرے ساتھ فیصل خورشید، ساجد محمود اور بنگلہ دیش کے 3 ساتھی تھے۔ کچھ دیر بعد صبح صادق طلوع ہوئی تو ہم سب نے تیمم کر کے کھیتوں کے اندر ہی بیٹھے بیٹھے فجر کی نماز ادا کی۔ اس دوران ہماری نظریں یہاں سے کم و بیش 20-25 کلومیٹر دور واقع مزار شریف کی طرف اٹھی تو ہر طرف روشنی کے گولے اور گولیاں لپکتے دکھائی دیے۔ دشمن فتح کا جشن منا رہا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے دلوں میں خطرات و خدشات کا طوفان لیے سب ساتھی آپس میں گپ شپ لگاتے ہوئے وقت گزارنے لگے۔ اتنے میں سورج نکل آیا اور آہستہ آہستہ اس کی کرنیں ہمیں براہ راست چھونے لگی۔ دیکھتی ہی دیکھتی گندم کی پکی ہوئی خشک فصل تپتی ہوئی بٹی بن گئی۔ گرمی کی شدت محسوس ہوئی تو سب کو پیاس لگنے لگی، لیکن پانی کہاں سے آتا؟ یہاں تو ہمیں اتنی سی حرکت کرنے سے بھی منع کر دیا گیا تھا جس سے کھیتوں کے باہر کھڑے ہوئے کسی شخص کو ہماری موجودگی کا احساس ہوتا، کیونکہ اس بات کا شدید خطرہ تھا کہ دشمن جو وقتاً فوقتاً آ کر کہنشار کے گھروں کی تلاشی لے رہا تھا، کہیں طالبان کی تلاش میں کھیتوں تک نہ پہنچ جائے۔ یہی وجہ تھی کہ ہمیں باہر سے ذرا سی بھی کوئی آہٹ سنائی دیتی یا کھیتوں میں سرسراہٹ پیدا ہوتی تو فوراً ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور ہم اور زیادہ دبک کر بیٹھ جاتے۔ لیکن بالآخر پیاس کی شدت نے پانی کی تلاش پر مجبور کر دیا، لہٰذا ایک ساتھی کو پانی کے لیے بھیج دیا۔ یہ ساتھی کھیتوں کے درمیان رینگتا ہوا کنارے پر پہنچا۔ یہاں دیکھا تو ہمارے قافلے کے امیر سر پر گندم کی گٹھڑی رکھے، ہاتھ میں درانتی لیے، کسانوں کا روپ دھارے کھیتوں میں چکر لگا لگا کر ساتھیوں کی خیریت معلوم کر رہے تھے۔ ان سے پانی کا پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا
کہ پانی کا اور تو کوئی انتظام نہیں، البتہ ایک چھوٹے سے حوض میں پانی ہے، وہاں سے جا کر پی لو۔ ان کی نشاندہی پر ایک ساتھی وہاں گیا تو دیکھا کہ ایک چھوٹا سا پانی کا تالاب ہے جو کسان لوگ گندم بونے کے وقت کھیتوں کو پانی دینے کے لیے بناتے ہیں۔ اب چونکہ فصل پک کر تیار ہو چکی تھی، لہٰذا اس تالاب میں بھی گزشتہ کئی دنوں سے پانی نہیں ڈالا گیا تھا، جبکہ پرانا پانی گندے جوہر کی شکل میں موجود تھا۔ عام حالات میں تو ہم میں سے کوئی بھی اس سے پینے کے لیے تیار نہ ہوتا، لیکن پیاس سے مر جانے کے خوف سے سب اسے خوش دلی کے ساتھ پینے کے لیے تیار تھے۔ ہمارے ساتھی نے بھی جی بھر کر وہاں سے پانی پیا اور سخت ٹوپی کو پانی سے بھر کر ہمارے پاس لے آیا۔ اس کے بعد جس ساتھی کو بھی پیاس لگتی وہ ایسا ہی کرتا، البتہ بھوک کا پھر بھی کوئی علاج نہ تھا۔ زندگی کا ایک یادگار دن اسی طرح گزر رہا تھا۔ ظہر اور عصر کی نمازیں بھی فجر کی طرح تیمم کر کے ہم نے یہی بیٹھے بیٹھے ادا کی۔ عصر کی نماز کے بعد امیر صاحب کا حکم ملا کہ تمام طلباء کھیتوں سے نکل کر قریبی میدان میں جمع ہو جائے۔ ہم بھی میدان میں پہنچ گئے، جہاں ہمارے میزبان بھی موجود تھے۔ جب سب لوگ آ گئے تو اعلان ہوا کہ مغرب کے فوراً بعد قافلہ روانہ ہوگا، لیکن سفر چونکہ دشوار گزار ہے، لہٰذا جو ساتھی بیمار ہو یا زخمی ہو وہ یہی ٹھہر جائے۔ گاؤں والوں نے ان کی حفاظت کا وعدہ کیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وہ کسی بھی مناسب موقع پر انہیں طالبان تک پہنچا دیں گے۔ یہ سنتی ہی 7 ساتھی یہاں رکنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان 7 میں اور فیصل خورشید بھی شامل تھے، جبکہ ہمارے ساتھ کراچی کے 5 دیگر ساتھی تھے، جن میں سے 2 تو بالکل ہی ضعیف العمر تھے، لیکن جذبہ جہاد انہیں یہاں تک کھینچ لایا تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد قافلہ روانہ ہو گیا۔ روانہ ہونے سے پہلے قافلے میں شامل ساتھیوں نے ہمیں ساتھ چلنے کے لیے کافی اصرار کیا، لیکن ہم تیار نہ ہوئے۔ اس قافلے میں جو تقریباً 250 افراد پر مشتمل تھا، بیشتر ساتھی پاکستانی تھے۔ انہی میں مولانا شیر محمد شہید رحمۃ اللہ بھی تھے۔ یہ قافلہ اسی راستے پر سفر کر رہا تھا جہاں سے گزشتہ رات ہم واپس آئے تھے۔ اس قافلے میں موجود مجاہد محمد زاہد فاروقی نے اپنی داستان یوں بیان کی کہ مغرب کے بعد بستی سے روانہ ہو کر صبح 4 بجے تک یہ قافلہ کہنشار کے راہبروں کی رہنمائی میں دشمن کے علاقے سے نکل چکا تھا۔ دوسرے دن صبح ان کا مقابلہ دشمن کے کچھ افراد سے ہو گیا، جنہیں بھگانے کے بعد یہ قافلہ ایک سڑک کے کنارے پہنچ گیا۔ یہاں سے چند گاڑیاں گزری تو قافلے کی بھوکے پیاسے طلبہ نے ان سے پانی مانگا، لیکن گاڑیوں میں حزب وحدت کی شیعہ جنگجو سوار تھے، جنہوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ اس قافلے کے بہت سے شرکاء راستے میں اور بہت سے قید و بند کے دوران شہید ہوئے، جبکہ چند ایک افراد 16 ماہ تک گرفتار رہنے کے بعد طالبان کے بامیان و مزار فتح کرنے کے موقع پر رہا ہوئے۔ قافلہ روانہ ہوا تو ہمیں تنہائی کا احساس ہونے لگا۔ گاؤں والوں میں سے ایک شخص ہمیں کھیتوں کے درمیان میں واقع ایک زمین دوز کمرے میں لے گیا، جو کسان دوپہر کی گرمی سے بچنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ہم وہاں پہنچے تو یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، جس کی لمبائی اور چوڑائی بمشکل 3x3 گز ہوگی، اور چھت اس قدر نیچے کہ آدمی پوری طرح کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن پھر بھی گندم کے کھیت سے 1000 درجے بہتر تھا۔ ہمیں کہا گیا کہ یہ رات اور اگلا دن ہم 7 ساتھیوں نے اسی کمرے میں گزارنا ہے۔ کچھ دیر بعد گاؤں سے ایک آدمی 6-7 روٹیاں لے آیا، جو ہمارا اگلے پورے دن کا کھانا تھا۔ آگے چلنے سے پہلے جی چاہتا ہے کہ شمالی افغانستان کی اس روٹی کا بھی تذکرہ ہو جائے جو یہاں کا خصوصی تحفہ ہے۔ اس علاقے کے باشندے چونکہ اکثر سفر میں رہتے ہیں اور خانہ بدوشوں والی زندگی بسر کرتے ہیں، لہٰذا ان کا کھانا پینا ایسا ہوتا ہے جو زیادہ عرصہ تک خراب نہ ہو۔ مثلاً گندم کی روٹی، جس کی موٹائی تقریباً 1 انچ تک ہوتی ہے، یہ روٹی بالکل اتنی ہی سخت ہوتی ہے جتنی کی سوت کی روٹی۔ ان لوگوں کی دوسری خوراک قروت ہے، جو دہی کو خشک کر کے ٹافی کی شکل میں بنایا جاتا ہے، لیکن بالکل بے ذائقہ۔ شمال کے باشندے بھوک کے وقت اس قروت کو پانی میں ملا کر گرم کرتے ہیں، جس سے ایک طرح کی لسی تیار ہو جاتی ہے۔ پھر یہ موٹی روٹی اس میں کوٹ کر سرید بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح اس سے روٹی کو قروت کی شکل میں ان کا پسندیدہ کھانا ہر وقت ان کے پاس ذخیرہ رہتا ہے، لیکن ہم جیسی مرچ مسالہ والی مرغن غذائیں کھانے کے عادی لوگ اس خوراک کو حلق سے کیسے گزارے؟
لہٰذا اس وقت تو ہم نے گاؤں سے لانے والوں سے کہہ کر تھوڑی سی چینی بھی منگوا لی، اس کے ساتھ روٹی کھائی، لیکن بعد میں جہاں بھی اس روٹی سے پالا پڑا تو کم از کم میں تو بالکل نہ کھا سکا، البتہ باقی ساتھی کسی نہ کسی طرح اس سے پیٹ بھر لیتے۔ رات کا کچھ حصہ بیتا تو نیند آنے لگی، چنانچہ اس چھوٹے سے کمرے میں چادر بچھائی اور سونے کی تیاری کرنے لگے، لیکن پوری طرح جدوجہد کرنے کے باوجود ہم اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے۔ مچھروں کا ایک لشکر جرار ہم پر حملہ آور ہو چکا تھا اور ہمارے پاس ان سے بچنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ ایک چھوٹا سا کپڑا جلایا تو اس کی دھویں سے کچھ دیر کے لیے انہیں پسپائی ہوئی، لیکن ذرا دیر بعد وہ پھر نازل ہو گئی۔ اسی طرح رات گزر گئی اور ہم میں سے کوئی ساتھی بھی اچھی طرح نہ سو سکا۔ فجر کا وقت ہوا تو ہم میں سے جوان ساتھیوں نے اسی گدلے پانی کے حوض پر جا کر وضو کیا اور معمر ساتھیوں نے تیمم کر کے نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہوئے تو دن گزرنے کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد جب سفیدی پھیل چکی تھی تو ایک ساتھی نے، جس سے ہم نے حجرے کے دروازے پر پہرے کے لیے بٹھا رکھا تھا، بتایا کہ گاؤں کی طرف سے کوئی شخص آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ سنتے ہی ہم سب گھبرا کر باہر نکل آئے۔ دیکھا تو واقعی کوئی آ رہا تھا، چنانچہ ہم اپنے میزبانوں کی ہدایت کے مطابق کھیتوں کے اندر چھپنے کے لیے وہاں سے چل پڑے، لیکن اس بات کا ہم نے خیال رکھا کہ دور جانے کے لیے کھیتوں کے اندر یا باہر کے راستے پر چلنے کی بجائے پانی کے اس چھوٹے سے نالے کے اندر چلے جس میں کسی قدر پانی ٹھہرا ہوا تھا، کیونکہ کھیتوں میں چلنے سے کھیت خراب ہوتے اور خشکی پر چلنے سے ہمارے قدموں کے نشانات واضح ہو جاتے جس سے تعاقب کرنے والا ہم تک پہنچ سکتا، جبکہ پانی میں چلنے سے ایسا خدشہ نہیں تھا۔ ہر کیف 5 یا 7 منٹ پانی میں چلنے کے بعد اس سے نکلے اور اختیار سے ذرا ذرا فاصلے پر سب ساتھی گندم کی بلند فصل میں روپوش ہو گئے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اب وہ حجرہ ہمارے سامنے نہیں تھا، لہٰذا ہم اس بات کا اندازہ نہیں کر سکتے تھے کہ آنے والا کون تھا اور اس کا رخ ہماری طرف تھا یا کسی اور جانب۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دل کی دھڑکن بھی تیز ہوتی جاتی کہ نہ جانے دشمن کا آدمی ہے یا میزبان۔ اگر دشمن ہے تو یقیناً اپنے ساتھ شکاری کتا وغیرہ بھی لایا ہوگا یا کسی نے اسے ہمارے ٹھکانے کا بتا دیا ہوگا۔ یہ سوچتی ہی ہمارے پسینے چھوٹ جاتے اور آگے ہم سوچنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ اسی دوران اچانک آنے والا چلتا ہوا ہمارے بالکل قریب آ پہنچا۔ طالبانوں طالبانوں کہہ کر ہمیں پکار رہا تھا۔ ہم نے اس کی آواز پہچان لی، وہ گاؤں کے حاجی صاحب کا بیٹا تھا۔ ہم باہر نکل آئے، اس نے ہمیں دیکھا تو جان میں جان آئی، کہنے لگا، میں تو ڈر گیا تھا کہ نہ جانے آپ لوگ رات کو کہیں چلے نہ گئے ہو۔ ہمارے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ گاؤں میں سب خیریت ہے، البتہ رات کو دشمن کے کچھ آدمی طالبان کو تلاش کرنے آئے تھے، لیکن ہم نے انہیں بتا دیا کہ طالبان یہاں سے آگے چلے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم کمرے میں واپس آ گئے۔ اس نے کچھ دیر ہمارے ساتھ گپ شپ لگانے کے بعد اجازت چاہی اور رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد دن میں 3-4 مرتبہ ہمیں ایسے ہی کمرے سے فرار ہونا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خیر فرمائی اور آنے والے اپنے ہی نکلے۔ دن بیت چکا تھا۔ عصر کی نماز ہم نے وہی ادا کی۔ نماز کے بعد پھر پہرےدار نے بتایا کہ کوئی آ رہا ہے اور اس مرتبہ آنے والا گھوڑے پر سوار تھا۔ اس کو دیکھتے ہی ہمیں یقین ہو گیا کہ پورا دن آرام سے رہے، لیکن اب خیر نہیں، دشمن گھوڑوں پر آ رہا ہے۔ ایک نے کہا، ممکن ہے دشمن نے چاروں طرف سے ہمارا محاصرہ کر لیا ہو۔ دوسرا بولا، اور اب گھیرا تنگ ہو رہا ہو۔ تیسرے نے اس کا جملہ پورا کر دیا۔ ہم نے ایک مرتبہ پھر دوڑ لگا دی۔ اس مرتبہ بھاگتے بھاگتے ہم بہت دور نکل آئے تھے۔ پھر ہم پانی سے نکلے اور کھیت میں چھپ گئے۔ کافی دیر تک ہمیں نہ کوئی آواز آئی اور نہ ہی کوئی ہمارے قریب آیا۔ بالآخر مجبور ہو کر ہم میں سے 2 ساتھیوں نے چہرے کے آگے گندم کے خوشے رکھ کر احتیاط سے سر اوپر اٹھایا اور کمرے کی طرف دیکھا، جہاں گھڑ سوار کھڑا ادھر ادھر متلاشی نگاہیں دوڑا رہا تھا۔ ہمارے سانس رک گئے کیونکہ آنے والے کو ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ وہ کچھ دیر وہاں کھڑا رہا اور پھر آگے بڑھنے لگا۔ اس کا رخ ہماری طرف تھا۔ ہم سب سانس روک کر بیٹھ گئے۔ گھڑ سوار ہمارے بالکل قریب پہنچ چکا تھا اور طالبانوں طالبانوں پکار رہا تھا۔ اسے دیکھ دیکھ کر ہمارا خون خشک ہو رہا تھا، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ ہم باہر نکل آتے۔ چنانچہ ہم نے آنکھوں ہی آنکھوں سے آپس میں مشورہ کیا اور ایک ایک کر کے گھڑ سوار کے سامنے آ گئے۔ اس نے ہمیں دیکھا تو خوش ہو گیا، کہنے لگا کہ میں گاؤں والے حاجی صاحب کا چھوٹا بیٹا ہوں۔ آپ لوگوں کو حاجی صاحب نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ مغرب تک اس میدان میں جمع ہو جائے جہاں سے کل قافلہ روانہ ہوا تھا۔ اس کی باتیں سن کر ہم کشمکش میں مبتلا ہو گئے، یہاں سے نکل جائے یا نہیں۔ بالآخر ہم وہاں سے نکل کر میدان کی طرف جانے لگے۔ وہاں پہنچے تو کم و بیش 50 افراد اور بھی کھڑے تھے، جنہیں دیکھ کر ہی ہم سمجھ گئے کہ یہ بھی طالبان ہیں۔ پوچھنے پر مزید پتہ چلا کہ یہ بھی گزشتہ روز سے آئے ہوئے تھے، لیکن گاؤں والوں سے چھپے ہوئے تھے۔ اب جب گاؤں والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے ان کی روانگی کا بھی انتظام کیا
ہمیں بھی اسی لیے بلایا تھا کہ اگر ہم اس قافلے میں جانا چاہیں تو چلے جائیں۔ گزشتہ ایک دن کی مزید آرام کے بعد ہم کچھ سکون محسوس کر رہے تھے، چنانچہ ہم نے بھی آگے چلنے کا فیصلہ کیا۔ نماز مغرب اسی میدان میں ادا کی گئی۔ نماز کے بعد ایک قافلہ اس ٹریکٹر پر سوار ہو گیا جو آج کئی زخمی طالبان کی حالت کے پیش نظر خانہ شارک والوں نے ایک محدود فاصلے تک کے لیے فراہم کیا تھا۔ اسی نعمت غیر مترقبہ سمجھتے ہوئے ہم اس پر سوار ہو گئے۔ اس ٹریکٹر میں 3 گدے بھی چڑھائے گئے جن پر اگلے راستے پر زخمی ساتھیوں نے بھی سفر کرنا تھا۔ انہی گدوں پر پانی کے 4 کین بھی لادے گئے جو ہماری اکلوتی خوراک تھی۔ تھوڑی دیر بعد ٹریکٹر کا سفر شروع ہو گیا۔ ٹریکٹر انہی راستوں سے گزر رہا تھا جہاں سے کل والا قافلہ پیدل گزرا تھا۔ البتہ ٹریکٹر کی ہیڈ لائٹس بند تھی کیونکہ ذرا سی روشنی یا آواز سے دشمن کو ہمارے یہاں سے گزرنے کا پتہ چل سکتا تھا اور اس صورت میں ہمارا بچ نکلنا محال تھا۔ تقریباً 3 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ مقام آ گیا جہاں سے ٹریکٹر نے واپس ہونا تھا اور ہم نے آگے پیدل روانہ ہونا تھا۔ چنانچہ ہم لوگ ٹریکٹر سے اترے، گاؤں والوں کا شکریہ ادا کیا اور آگے چل دی۔ اب ہمارا قافلہ صرف طالبان پر مشتمل تھا، سوائے ان 2 آدمیوں کے جو بطور رہبر ہمارے ساتھ تھے۔ جب ہم گاؤں سے چلنے لگے تھے اس وقت ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہماری اگلی منزل تشکرخان ہے۔ آج کا ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔